اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی کسی بات سے کیا کرتے ہیں، اور ویسے تو ہم نے سید الشہداء امیر طیبہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، ان کا ذکر کل ہم کر چکے ہیں۔ ناظرین و سامعین، اب میں جو آج کی آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، دنیا میں ہر کسی جگہ کے آداب ہوتے ہیں اور ایٹیکیٹس جسے کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں، اور انہیں بجا نہ لایا جائے تو جس کے آداب ہوتے ہیں، جس کے ادارے کے یا جس کے مقام کے یا جس کی جگہ کے آداب ہوتے ہیں، اس سے اچھا نہیں لگتا، اس سے بہت برا محسوس ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بادشاہوں کے، حکمرانوں کے دربار کے آداب ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی سے ملنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو 10 مرتبہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کہ میں کیسا لگ رہا ہوں، کیسا نہیں لگ رہا۔ اگر آپ روزمرہ کی زندگی میں جو معمول کی بات چیت کرتے ہیں، اس میں بھی ذرا غور کرتے ہیں کہ میں وہاں جا کر کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جس سے وہ ناراض ہو جائے اور میرا جانا بیکار ہو جائے۔ اچھا، یہ خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، جتنے حکمران گزرے وہ جب آتے ہیں اپنے آداب ساتھ لے کر آتے ہیں، جب جاتے ہیں تو آداب ساتھ لے کر ہی جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کے درباروں کا، ان کے محلات کا یا ان کے آفیسز کا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ لوگ بھول بھی جاتے ہیں کہ کون تھا، کیا آداب تھے۔ یعنی ہر کوئی اپنے آداب لے کر آتا ہے اور آداب لے کر رخصت ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس کا کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ناظرین، ہر کوئی اپنے یعنی آفس کا یا ادارے کے آداب خود بناتا ہے، خود ترتیب دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ آفس کے باہر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی سیل فون اندر لے جانا منع ہے، اور اسی طریقے سے کتنے افراد آ سکتے ہیں، اتنے افراد آئیں، اس سے زیادہ افراد نہ آئیں، ٹائم لے کر آئیں، جب آئیں تو جو باہر سیکریٹری کھڑا ہوا ہو اس سے پوچھ لیں تاکہ وہ مجھے آ کر بتائے تو میں اجازت دوں تو آئیں۔ اس طرح وغیرہ وغیرہ کئی آداب لکھے ہوئے ہوتے ہیں، کنڈیشنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک ایسا دربار ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ جس کے آداب کسی مخلوق میں سے کسی نے بیان نہیں کیے، بلکہ اس دربار کے آداب اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ اور ناظرین، ان کے دربار کے آداب فقط ان کی زندگی تک محدود نہیں، ان کی حیات طیبہ تک، ظاہری حیات طیبہ تک محدود نہیں، بلکہ آج تک بلکہ روز قیامت تک، جب تک یہ کائنات قائم ہے، جب تک وہ دربار ہے، تو جو بھی جائے گا ان آداب کو ملحوظ خاطر رکھے گا۔ دنیا میں کوئی کسی کے آداب ملحوظ خاطر نہیں رکھتا تو ناظرین وہ ناراض ہوتا ہے، لیکن یہ دربار وہ دربار ہے کہ اس دربار کے آداب ملحوظ خاطر نہ رکھے جائیں تو رب تعالی ناراض ہوتا ہے، پھر وہ آپ کے کسی عمل کو نہیں دیکھتا۔ ناظرین، جی ہاں، وہ دربار ہمارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، وہ دربار مصطفیٰ ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے 26 پارے میں سورہ الحجرات ہے، اس کی آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو
نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا. ایک بات تو یہ ہے کہ کچھ عرض کرو تو آہستہ پست آواز میں عرض کرو. یہی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے. پھر اس کے ساتھ فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. جب انہیں پکارو یا بات چیت کرو تو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، نام لے کر بات چیت کرتے ہو، خبردار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عامیانہ گفتگو نہ کرنا. میرے نبی علیہ السلام کو پکارنا تو ایسے پکارنا جسے پکارنے کا حق ہے. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ نام لے کر نہ پکارا جائے آقا علیہ السلام کو، بلکہ القاب کے ساتھ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، اس طریقے سے القاب کے ساتھ پکارا جائے. فرمایا کہ تم نے اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا، یہ دو باتیں ہیں، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرنا، جس طریقے سے تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، اس طریقے سے نہ کرنا. اگر ان چیزوں کا خیال نہ رکھا تو تمہارے سجدے، تمہارے قیام، تمہارے رکوع، تمہارے نوافل، تمہاری دعائیں، تمہارا میری بارگاہ میں گڑ گڑانا کچھ نہ دیکھوں گا. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تم نے ان باتوں کا خیال نہ رکھا تو ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں، اکارت ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو. ناظرین، یہ وہ دربار مصطفیٰ ہے کہ آج بھی کوئی اگر جائے گا تو ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھے گا. وہ تو اپنے مزار پر انوار میں حیات طیبہ کی مثل ہیں. وہ تو اللہ کی عطا سے سب کی سنتے ہیں، تو وہاں چیخنا چلانا. ناظرین، وہاں کوئی بدتمیزی بھی آپ سے کرے تو ان کی باتوں کا، ہم نے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ ان کی باتوں کا بھی جواب نہ دیا جائے اور ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا جائے. یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے دور کے مجدد ہیں. ناظرین و سامعین، اور اعلیٰ حضرت خود بھی مجدد ہیں. کیا بات ہے ان کی. تو یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دربار مصطفیٰ میں تشریف لاتے تو دروازے پر ہو کر چلے جاتے. کسی نے پوچھا کہ حضور اندر کیوں نہیں آتے؟ تو فرماتے کہ کتے کا کام گھر کی دیوڑی پر جو ہے وہ حاضری دینا ہے، اندر جانا نہیں ہوتا. یہ ہے ناظرین ان کا ادب و احترام. اور یہ ادب و احترام پھر کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.